حسد دوسرے آدمی کی اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں نہ رہے. رشک اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم میں آ جائے. حسد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے آدمی کی اس صفت کے بارے میں جو ہم دل سے چاہتے ہیں کہ اس میں نہ رہے. اور رشک کیا ہوتا ہے؟ اس صفت کے بارے میں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم میں آ جائے. اور اگر اس میں سے نکالنا چاہو تو یہ حسد کہلائے گا. آپ نے آپ میں ڈالنا چاہو وہ بات تو یہ رشک کہلائے گا. فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ حسد جو ہے یہ جذبہ سفلی ہے، غلط ہے، منع کیا گیا ہے. حاسد سے منع کیا گیا ہے. وہ حاسد کو شر میں کہا گیا ہے. وہ کس طرح پڑھا نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. لو ایک چھوڑ گیا آیت. مطلب یہ کہ وہ جو شر حاسد کی شر سے بچنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں حاسد کی شر سے بچا. کہ وہ گدھا جو ہے نا اپنے آپ میں صفت نہیں پیدا کرنا چاہتا، ہماری صفت کو معلوم کرنا چاہتا ہے. شر اس لیے یہ ہے کہ وہ اس کے دل کی خواہش ہے. دیکھا ہمارا آدمی کی ہوگی چوری، کہانی سنائی تھی آپ کو، رو رہا تھا، روتا جا رہا تھا. لوگوں نے کہا بس کرو، چوری ہوگی، رونا کیوں جا رہا ہے؟ کہتے روتا اس لیے نہیں کہ چوری ہوگی، روتا اس لیے کہ تمہاری نہیں ہوئی ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر، حاسد کے اندر چھوٹا دل ہوتا ہے. کہتا ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آج پھر وہ ہنس رہے تھے کہ تو وہ لوگ ہنس رہے تھے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. تجھے کیوں افسوس ہوتا ہے؟ کہتے یہ ہنستے رہتے ہیں، ہر خوش رہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تو اللہ کرے ان کی بھینس ہی مر جائے. بھائی یہ ہے حاسد کا کام کہ تمہاری بھینس مر جائے. وہ یہی دعا مانگتا رہتا ہے. کہتے یا اللہ دیکھو میں دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، یا تو مجھے بھی وہ چیزیں دے یا پھر ان سے چھین لے. اب یہ دے والی بات ہے تو وہ تھوڑا سا رچ کا معاملہ ہے نا، ورنہ جب چھیننے والی بات پہ آ جاتا ہے تو وہ ہے حسد. حسد وہ کرنے والا اپنے اندر اہلیت نہیں پاتا اس صفت کے پیدا کرنے کی، اور چاہتا یہ ہے کہ دوسرا صفتیں معلوم ہو جائے. عام طور پر حسن کے حسد ہوتے ہیں، خوبصورتی کے حسد ہوتے ہیں، مال کے حسد ہوتے ہیں، صفت کے حسد ہوتے ہیں. جو بھی کمپیٹنٹ صفت ہونا اس کا حسد ہوتا ہے. حسد کرنے والا چھوٹا آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات خود اس میں حسد پیدا جاتا ہے بیچارے کمزور آدمی میں. کہتا ہے رو رہا ہوں، تو رو رہا ہو اس لیے کہ تم ہنس رہے ہو. اب اس کے بیچارہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، دل میں ایسے پیدا باہر نکلتا ہے. یہاں سے نظر بد لگتی ہے کہ ایک آدمی نے دوسری چیز کو دیکھا، کسی کی خوبصورت چیز کو دیکھا، یا غلط پتھر جو ہے نا وہ پھٹ گیا. یہ حسد کی نگاہ یوں ہوتی ہے. وہ بیچارہ اندر سے اس کی آہ نکلتی ہے، فریاد نکلتی ہے، یا اللہ یہ کیا اس کو دے دیا تم نے، چھین اس سے واپس. اب یہ حسد. رچ کرنے والا اس بات کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں کہ صرف اسی کو ملے، کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے. اور وہ مقابلہ کرے گا، کوشش کرے گا، اپنے آپ میں اچیو کرے گا، بلند ہوگا، دوسرے کو پسند نہیں کرے گا. وہ ایک آدمی نے کہانی بنائی تھی، کہتا کہ وہ جو عام طور پر ہوتا ہے کہ دوزخ کے اندر ایک واقعہ دیکھا، کہانی واقعہ کا دیکھا کہ دوزخ کی گڑھ میں کچھ لوگوں کو پھینکا گیا. وہ بیچارے وہ گڑھے سے باہر نکلتے ہیں، اوپر ایک ایک فرشتہ مقرر کیا گیا، وہ انہیں واپس مار کے گڑھے میں واپس بھیج. دوزخ تھا نا، انہیں واپس بھیجتا. کہ پاکستانی یا کوئی مسلمانوں کی بات دیکھی، وہاں پر وہ فرشتہ کوئی مقرر تھا. ہم نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کسی کو باہر آنے کی ضرورت کو نہیں، نیچے والے ٹانگ کھینچ لیتا ہے. یہ حسد ہے. حسد کیا ہے؟ یہ دوسرے کی ٹانگ کو کھینچ. رشک اور چیز ہے، قابل رشک ہونا، رشک ہونا، بلند ہونا، بلند پرواز ہونا. سمجھ بات؟ تو یہ عام طور پر سماج میں ایسی بات ہوتی ہے. چھوٹے ذہن کا، چھوٹے دل کا آدمی حسد کرے گا. بلند آدمی جو ہے وہ چلو رشک کرے گا زیادہ سے زیادہ. رشک کی بھی ضرورت کو نہیں، اپنی صفت پر راضی رہو. اس میں رشک کیا ہوتا ہے؟ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کبوتر نہیں بن سکتا، تم کچھ بھی نہیں بن سکتے. تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے. رشک کیا ہے؟ تیرے حسد کیا ہے؟ اور اس لیے تم نے وہی رہنا ہے. ہزار کوشش کرو، ہزار بات کرو، اپنے وجود سے باہر نکلنا، بلکہ آپ نے اس
ہر آدمی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کو اس کی شکل پر رہنے کے لیے مجبور کر دیا گیا. ہر آدمی اپنی شکل کے مطابق عمل کرے گا. کل یعمل علی شاکلتہ، کیا دیجیے ان سے کہ یہ سارے کے سارے عمل کریں گے اپنی شکل کے مطابق. شکل مانا جو باطن کے اندر مقرر کیا گیا. کہتا وہ جو کمینہ آدمی ہے وہ کمینگی ہی کرے گا، اور دنیا کے طلبگار جو ہے وہ دین کو بیچ کے بھی دنیا بنائے گا، دین کا طلبگار جو ہے وہ دنیا لٹا کے بھی دین بنائے گا. یہ پیدائشی طور پر مقرر کر دیا گیا. چھوٹا قوم جو ہے سخی جو ہے یہ بھی پیدائشی طور پر ہوتا ہے. غریب آدمی بھی سخی ہوتا ہے، امیر سے سخی ہوتا ہے، اس کے بعد دولت ہے وہ دے رہا ہے غریبوں کو. تو غریب بھی مزاج کا سخی ہو سکتا ہے. اور پوچھا گیا کہ غریب کیسے سخی ہوتا ہے؟ جی غریب تو غریب ہے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ غریب تو غریب ہے، یہ کیسے سخی ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ غریب وہ غریب سخی ہے جو امیر کی دولت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، یہ ہے سخی غریب. اور سخی ہونا جو ہے نا ہر آدمی کر سکتا ہے. احسان کرنے والا سخی ہے، معاف کر دینے والا سخی ہے، دوسرے کے مال کی تمنا نہ کرنے والا سخی ہے. سخی کا معنی دوسروں کو ان کے حال پر رہنے دے، تو اپنا سفر کرتا جا، آپ ادھر ادھر جو ہے جھگڑا شگڑا نہ کر. تو اس لیے یہ پیدائشی صفت ہوتی ہے، سخی ہونا، بخیل ہونا، چھوٹا دل کا ہو جانا. اور کہتے ہیں کہ مجاہدہ سمجھتے کوشش کرنے سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود گدھا جو ہے وہ گھوڑا نہیں بنتا. گدھا جو ہے اچھا گدھا بن سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اصل اس کے مطابق کام کرو گے تمہیں ترقی ہو جائے گی. چھپانے کی بات نہیں ہے، بدلنے کی بات نہیں ہے، غلط مزاج ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے. جتنا تم ہو اتنا ہی اس نے مقرر کر دیا گیا. ہر آدمی اس میں اپنے عمل کے اندر رین رکھ دیا گیا. ایک اور جگہ پر ہے ہر آدمی اپنے عمل میں رین رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا یہ تیری حدود ہے، اس سے تم باہر نہیں جا سکتے. پرندہ بلند پروازی میں اتنے ہی رہے گا جتنی مقرر ہوگی حد، اور سمندر میں تیرنے والے اتنے رہیں گے جتنی ان کی حد مقرر ہو گئی ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کی حد کے اندر داخل نہیں سکتا. تو اس لیے صفات ہے یہ بھی، اس لیے رچ کرنا بھی کوئی خاص بڑی صفت نہیں ہے. بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو اس کی صفت میں محفوظ رکھے، ہمیں ہماری صفات میں محفوظ رکھے. اور حسد تو کرنا، اگر حسد پیدا ہو جائے تو اس کے لیے تو بڑا ہی توبہ طائب کرنی چاہیے کہ میرے دل میں دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے، اور سمجھو کہ دل آپ کا رحمت سے محروم ہو گیا. جی آپ دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر یہ ہے کہ یہ اس میں اس کے اندر صفت چلی جائے، اللہ دینے والا ہے اور تم نکالنے والے ہو، تو یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ ضد ہو جائے گی فطرت کے ساتھ، اور یہ گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو بادشاہ دیا ہے دینے دو، اللہ کا مال ہے اس کو جو ملا ہے اس کو چلنے دو. تو کسی کی صفت سے جھگڑا نہ کرنا اس میں ضروری بات ہے، یہ بھی وضاحت کر لو. اگر اللہ کریم نے اس میں صفت دی ہے تو تم صفت کو منظور کرو. ایک مقام. دوسرا مقام، بعض اوقات وہ صفت نہیں ہوتی، صفت نما کوئی چیز ہوتی ہے، اب وہاں حکم ہے اس کے ساتھ جہاد کرنے کا. اب یہ مقام دیکھ لو، دونوں مقام ہیں. اگر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے ساتھ بادشاہ عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس میں دیکھو قرب کی طرف مائل ہے یا بغاوت کی طرف مائل ہے. اگر بادشاہ اللہ کے قرب کی طرف مائل ہے تو اس بادشاہ کے ساتھ جو ہے اور تمہیں پسندیدگی کی نگاہ کرنی چاہیے. اگر بادشاہ بغاوت کی طرف مائل ہے تو پھر جہاد علی الاعلان وہ یزید ہوگا، اور پھر تمہیں جو ہے کربلا سے گزر کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. اب یہ تم نے دیکھنا ہے کہ جو مالک ہو یا بادشاہ ہو وہ صفت ہے یا وہ کیا ہے. اگر اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہے تو پھر تسلیم کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر وہ عطا خلاف امر الہی ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑنا ہی بہتر ہے. ایسا نہ کرنا کہ عطا ہو مہربانی والی اور تم لڑائی شروع کر دو تو پھر برباد ہو جاؤ. میری بات سمجھائی؟ کسی شخص پر اللہ کی عنایت ہو، عنایت کے خلاف رنجش رکھنا جو ہے آپ معروم ہو جاؤ گے عنایت سے. اب یہ دیکھ لو کہ دوسرے میں صفت جو ہے اللہ کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے،
اگر اس کی مہربانی ہے تو تم اس کو تسلیم کر لو، اور یہی مہربانی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو۔ اور اگر یہ آزمائش ہے اور اللہ کے خلاف اس کے پاس طاقت ہے تو پھر تم اس کے خلاف جہاد کر لو۔ اس لیے یہ ایک مقام ضروری ہے، اس کو پہچاننا۔ اور باقی رشک بھی اور حسد بھی دونوں آپ کے انسانی صفات ہیں، اور بلند سے بات تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ میں راضی رہو، اپنی صفت کو دریافت کرو اور اس کو پہچانو کہ تم کیا ہو۔ کہتا وہ اپنی بلا سے بوم رہے یا ہمارے رہے، وہ کیا ہے، وہ اس کا مقام، اس کو وہ منظور ہے، اس کا مقدر، اس کو مبارک ہو، اور ہمیں اپنا مقدر جو صبر کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اپنے مزار میں رہنا ہے، اپنے اپنے مزار میں ہوگی اپنی اپنی صفات کی خوشبو، اپنی اپنی صفات کی خوشبو لے کے جانی ہے۔ جس طرح ہر آدمی دن بھر ہجوم میں رہتا ہے، رات تنہا بستر میں بسر کرتا ہے، اسی طرح زندگی ہجوم میں رہے گی اور موت تنہا بسر کرے گی۔ تو وہاں نہ رشک ہوگا نہ حسد ہوگا، پھر اپنی صفات ہوں گی، اپنا خیال ہوگا۔ اپنی صفات پر راضی رہنے کی کوشش کرو اور ان کو دریافت کرنے کی کوشش کرو، اور ان میں تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔